إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، کسی چیز کا ملنا حقیقی کامیابی نہیں ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ پراپرٹیاں ہوں، چاہے وہ حکومت کیوں نہ ہو، بادشاہت اور وزارت کیوں نہ ہو، کسی چیز کا ملنا حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں ہی جن کو بادشاہیاں ملتی ہیں بعد میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، جن کو وزارتیں ملتی ہیں بعد میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، اور جو الیکشنوں میں جیتتے ہیں بعد میں ان کا کتنا برا حشر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی چیز کا ملنا کامیابی نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہت ہو، صدارت ہو، سونا چاندی ہو، مال اور دولت ہو۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ مل جائے۔ کامیابی کیا ہے کہ کون مل جائے؟ اللہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کا راضی ہونا یہ کامیابی ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ ناکامی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ گمنام ہے، چاہے وہ بے سر و سامان ہے، چاہے وہ بے اولاد ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے، چاہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، چاہے وہ پٹھان ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچ ہے، اور ہندی ہے یا سندھی ہے، کوئی بھی ہے، کہیں کا بھی ہے، اللہ راضی ہے نا، وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ جس سے راضی نہیں ہے تو وہ بادشاہ بن کر بھی ناکام ہے، صدر بن کر بھی ناکام ہے، وزیر بن کر بھی ناکام ہے، پیسے والا ہو کر بھی ناکام ہے، پڑھا لکھا ہو کر بھی ناکام ہے، عالم ہو چاہے جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، شہری ہو چاہے دیہاتی ہو، اللہ ناراض ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کی زندگی برباد ہے، اس کی زندگی بیکار ہے، وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، چاہے اس کے دائیں بائیں گاڑیاں ہوں، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں، لیکن وہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، لا تطلب غیری، میرے بندے میرے غیر کے طالب نہ بنو، میرے بندے میرے غیر کا طالب نہ بن، وَأَنَا لَكَ، میں تیرا ہوں، ان وجدتنی وجدت کل شیء وَإِن فقدتنی فقدت کل شیء، اگر تو مجھے پالے گا تو تجھے سب کچھ ہی مل جائے گا، اور اگر تو مجھے کھو دے گا تو پھر تو ہر خیر کو کھو دے گا۔ اللہ اگر مل جائے تو کسی اور کی ضرورت ہے؟ اللہ اگر مل جائے تو کسی اور کی ضرورت ہے؟ اللہ جس کے ساتھ ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أليس الله بكاف عبده،
کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکیلا کافی ہے۔ اللہ جسے مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اللہ جسے نہ ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا، چاہے وہ دنیا کا مالک بن جائے اور چاہے وہ ساری حکومتوں کا بادشاہ بن جائے۔ بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ پھر مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے ہیں۔ طاقتور لوگوں کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے ہیں۔ وزیروں کی وزارتیں دھری کی دھری پڑی رہتی ہیں اور وہ خود جا کے خاک میں سو جاتے ہیں۔ اور ان خانوں اور نوابوں اور سرداروں اور چودھریوں اور وڈیروں کا وڈیرا پن، ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کا یہی رہ جاتا ہے، خود جا کے مٹی کی ڈھیری بن جاتے ہیں، مٹی میں مل کے کیڑوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ اس لیے حقیقی معنی میں کامیاب وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے۔ اللہ راضی ہے۔ اللہ اگر راضی ہے تو دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، قبر میں بھی مزے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی مزے ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی مزے ہوتے ہیں۔ اللہ راضی نہیں ہے تو یہاں بھی مصیبت، آگے بھی مصیبت، پھر مصیبت ہی مصیبت۔ اچھا، اللہ کن سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں پہلا جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ تو ہمیں نا امید کر رہا ہے، وہ تو ہمیں گھبرا دیتا ہے، وہ تو ہمیں پریشان کر دیتا ہے، وہ تو ہمیں مایوس کر دیتا ہے، کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ان سے راضی ہوں۔ کون؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے ایمان لائے، آگے سے آگے بڑھ کر اسلام میں چلے، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ان سے اللہ راضی ہے۔ یہاں تک تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، حضور کے زمانے میں ہم پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ہم ان میں شامل ہوتے، اور ہمارے جیسے گرے پڑے تو پتہ نہیں حضور کے زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں منافقین کے کون سے ٹولے میں ہوتے، پتہ نہیں ابو جہل کے ساتھ ہوتے یا ابو لہب کے ساتھ ہوتے۔ ہم تو اتنے کمزور ایمان والے ہیں کہ ہمیں اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زمانے سے دور پیدا کر کے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، تو ہم پہلی جماعت جن سے اللہ راضی ہے ان میں تو شامل ہو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم پہ قربان جائیں کہ اس نے اپنی رضا کو ان مہاجرین اور انصار کے ساتھ مخصوص نہیں کر دیا، بلکہ ہم گروہ پڑوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا ہے، ایک میدان دے دیا ہے، جو دوڑ لگائے گا اسے پائے گا۔ وہ کون ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ بھی ان میں شامل ہیں، ان سے بھی اللہ راضی ہے جو ان کے قدم بقدم چلیں احسان کے ساتھ۔ اللہ مہاجرین سے راضی، اللہ انصار سے راضی، ہم نہ مہاجر نہ انصار۔ اللہ سابقین سے راضی، ہم سابقین نہیں۔ اللہ اولین سے راضی، ہم اولین نہیں۔ لیکن والذین اتبعوہم بإحسان کا جو دروازہ ہے وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، جو ان میں شامل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین سے راضی ہوں، انصار سے راضی ہوں، ان سے بھی راضی ہوں جو قیامت تک ان کے قدم بقدم چلیں گے احسان کے ساتھ۔ ان سے بھی راضی ہوں جو ان کے قدم بقدم چلیں گے احسان کے ساتھ، ان سے بھی راضی ہوں۔ اور اللہ کا راضی ہونا یہ اتنا بڑا انعام ہے، کچھ نہ پوچھیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جاتے ہی ان کی مہمانیاں ہوں گی، دسترخوان بچھائے جائیں گے، کھانے کھلائے جائیں گے، جام بھر بھر کے پیش کیے جائیں گے، غلمان، حوریں، جنت کے فرشتے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہر طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا اور جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے اور خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے شکر ہے تم جہنم سے بچ گئے، جہاں تم آئے ہو یہ سب سے اچھا گھر ہے، اب تمہیں یہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔
یہ فرشتے ان کو خوشخبریاں سنائیں گے۔ جنت میں جائیں گے چہرے روشن ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے موت ختم، جنت میں جائیں گے بیماریاں ختم، جنت میں جائیں گے بڑھاپا ختم، جنت میں جائیں گے پریشانیاں اور مصیبتیں اور آزمائشیں ختم، جنت میں جائیں گے آپس کی لڑائیاں ختم، محبت، الفت اور سکون ہی سکون کا ماحول ہوگا۔ کپڑے ایسے ہوں گے کہ ایسے کوئی دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا، کھانے ایسے ہوں گے جیسا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سارے جنت والوں کو جمع فرمائیں گے، جنت والوں کو جمع فرمائیں گے۔ جب جنت والے جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پردے ہٹا کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے ہر بندے سے الگ الگ اس کا احوال لیں گے کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہمارے مہمانے میں آپ کو کوئی تکلیف، ہمارے مہمان خانے میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ خوش تو ہیں؟ اور کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ۔ جب سارے جنت والوں سے اللہ تعالیٰ احوال لے چکیں گے، ان کی تعریف کر چکیں گے، ان کا دل بہلا چکیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں دیا تو بہت کچھ ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے تمہیں اور بھی کچھ دوں۔ تو جنت والے کہیں گے اللہ میاں آپ سے اور ہم کیا مانگیں؟ الم تبید وجوہنا وتدخلنا الجنت وتنجنا من النار، اے اللہ وتعطنا ما لم تعط احدا من خلقک، اے اللہ آپ نے چہرے روشن کر دیے، جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے نجات دے دی اور وہ نعمتیں دیں جو ہم سے پہلے کسی کو نہ ملی، تو اور آپ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تم سے راضی ہوتا ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنت کی نعمتوں کی انتہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں میں ان سے یہی راضی ہوں، ان کو میں رضا کا پروانہ یہی دے رہا ہوں۔ کون؟ مہاجرین، انصار، ان دونوں سے۔ اور دوسرا کون سا طبقہ؟ دوسرا وہ طبقہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کے نقش قدم پر، مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پہ چلتے رہے احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ ان سے بھی میں راضی ہوں۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا کیا مطلب ہے۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ پانچوں نمازیں پابندی سے ہوں۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ رمضان کے سارے روزے ہوں۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ بھی ہے آپ مالدار ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں، اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ بھی ہے آپ میں حج کرنے کی استعداد ہے تو آپ حج بھی کریں۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لیں اور گلی گلی پھریں اور دیہات دیہات جائیں، ملک ملک پھریں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنائیں اور ٹوٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ یہ بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن بے احسان کیا ہے؟ بے احسان کیا ہے؟ ہمارے نبی سے حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، یہ احسان کیا چیز ہے؟ مشکاہ شریف کی حدیث ہے مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ اس کی وضاحت فرمائیے، یہ احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مہاجرین سے راضی، اللہ انصار سے راضی، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی، شرط یہ ہے کہ ان میں احسان ہو۔ تو یہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چلو لیکن احسان کے ساتھ، یعنی اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے عشق کے ساتھ، اللہ کے شوق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، ایمان کی حلاوت کے ساتھ، یہ ہے احسان۔ آج عمومی طور پر
ہم جو دیندار طبقہ ہیں، آپ اکثر طلبہ ہیں یا علماء ہیں یا تبلیغ والے ہیں یا دیندار طبقہ ہے سارے کا سارا، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تلاوت کر لیں، 40 دن لگا لیں، 4 مہینے لگا لیں، سال لگا لیں اور افغانستان چلے جائیں، جا کے جہاد کر لیں اور مدارس میں 5-7 اسباق پڑھا لیں یا ہم عالم بن جائیں تو اس سے ہم والذین اتبعوہم میں شمار ہو جائیں گے. لیکن نہیں، اللہ پاک نے ان میں شامل ہونے کے لیے بے احسان ان کی شرط بھی لگائی ہے. اگر بے احسان نہیں ہے تو پھر والذین اتبعوہم پر جو وعدہ مرتب ہوگا اس کے زمرے میں ہم نہیں آ سکیں گے. احسان یعنی دل پہ ایسی محنت کرنا، دل پہ ایسی محنت کرنا، دل پہ ایسی محنت کرنا کہ دل ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک کی محبت سے لبریز رہے، اللہ کے دھیان سے آباد رہے، اللہ کے دھیان سے آباد رہے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ میرے نبی کے صحابہ وہ مرد ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، ملازمت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ کی یاد سے آباد رہتا ہے، اللہ پاک کی یاد سے آباد رہتا ہے. دل اللہ پاک کی یاد سے آباد رہتا ہے، دل اللہ پاک کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، ہر وقت دل اللہ کی یاد سے بھرا رہے، آباد رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. اس کا نام ہے احسان. اگر صفت احسان حاصل ہو جائے اس کے بعد اتباع صحابہ، اتباع مہاجرین، اتباع انصار حاصل ہو جائے تو پھر دنیا ہی میں جنت کا پروانہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اور مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو رضا بالقضاء کا مقام بھی عطا کر دیتا ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو فیصلہ کر لے ہم اللہ سے راضی رہتے ہیں؟ جس کو اولاد نہیں ہو رہی اس کو اللہ پہ اعتراض ہے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی، شادی کو 15 سال ہو گئے، اولاد کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ جو پڑھا لکھا ہے، ڈگری پاس ہے، روزگار نہیں مل رہا، اس کو اللہ پہ اعتراض ہے. جو مستقل بیماریوں میں رہتا ہے اس کو اللہ پہ اعتراض ہے کہ میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. جس کے مسائل حل نہیں ہو کر دے رہے، وظیفے پڑھ پڑھ کے دماغ خشک ہو رہا ہے لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے، اسے اللہ پہ اعتراض ہے میرے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور رضا بالقضاء بھی دے دیتا ہے، یعنی اللہ اپنی رضا میں اسے راضی کر دیتا ہے. اللہ جس حال میں رکھے وہی ٹھیک ہے. اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ وہ جیل میں تھے، انگریز کے خلاف وہ بولتے تھے اور انگریز کے خلاف ان کی تحریک تھی، تو جب کبھی موقع ملتا انگریز ان کو جیل میں ڈال دیتا. تو ایک دفعہ جیل میں تھے تو بڑے نورانی چہرے والی شخصیت اور دیکھنے میں اللہ والا دور سے پہچانا جاتا ہے. جب یہ جیل میں گئے تو جو جیل میں پہلے سے قیدی موجود تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا اور کبھی کوئی دعا کرواتا، کبھی کوئی دعا کرواتا، کبھی کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کبھی کوئی سر دبا رہا ہے اور منت سماجت کر رہا ہے، حضرت مجھے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. اللہ کی شان، جو ہی حضرت جیل میں گئے، جو بھی قیدی حضرت سے دعا کرائے اور وہ آزاد ہو جائے، جو حضرت سے دعا کروائے اس کی رہائی ہو جائے، جو حضرت سے دعا کرائے اس کی رہائی ہو جائے. جب بہت سارے قیدی حضرت کی دعا سے رہا ہو گئے
تو کسی نے حضرت سے کہا حضرت یہ اتنے سارے قیدی آپ کی دعا سے رہا ہو گئے، جیل خانہ خالی ہو رہا ہے، آپ یہاں دو چار آدمیوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے بھی تو دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رہائی دے۔ تو حضرت کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمانے لگے ارے میاں، رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے۔ جب میرا رب مجھے جیل میں رکھنا چاہتا ہے، میں کیوں اللہ سے کہوں کہ اللہ میں جیل میں نہیں رہتا؟ جب کوئی مہاجرین انصار کے نقش قدم پہ چلتا ہے اور صفت احسان کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رضا بالقضاء کا مقام بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے بڑے درجات ہیں، لا تعداد درجات ہیں۔ سب سے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیلتمس ربا سوائی، جو میری مصیبت پر صبر نہیں کرتا اور میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی کامیابی، اور اللہ کا راضی ہونا بہت آسان ہے۔ اس کا نسخہ اللہ نے ہمیں خود ہی قرآن میں بتا دیا۔ وہ کیا؟ اتباع بالاحسان، مہاجرین کی اتباع کرنا، انصار کی اتباع کرنا صفت احسان کے ساتھ۔ صحابہ، مہاجرین اور انصار کی اتباع کیسے کرنی ہے یہ علماء بتائیں گے۔ صفت احسان کیسے ملے گی یہ مشائخ بتاتے ہیں۔ صحابہ کی نقل کیسے کرنی ہے یہ علماء بتائیں گے۔ صفت احسان کیسے آئے گی یہ مشائخ بتائیں گے۔ ہم علماء کے بھی محتاج ہیں، ہم مشائخ کے بھی محتاج ہیں۔ ہمیں علماء سے بھی استفادہ کرنا ہے اور مشائخ سے بھی استفادہ کرنا ہے۔ جب تک اہل اللہ سے استفادے کے ذریعے انسان اپنے دل پر محنت نہیں کرتا، تب تک اس کے دل کی غفلت ختم نہیں ہوتی۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے اسباب کے ساتھ رہتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں رہتا ہے، تو اس کا دل اللہ سے ضرور غافل ہو جاتا ہے، ضرور غافل ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان ایک عرصے تک مسلسل مشائخ کی صحبت کی برکت سے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی اپنی یاد عطا فرماتے ہیں، ایسا اپنا دھیان عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو اللہ سے غافل بھی کرنا چاہے تو غافل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی اتنی یاد عطا فرما دیتا ہے کہ اگر 1000 برس ان کو زندگی دی جائے اور وہ 1000 برس اس کی کوشش کریں کہ دل تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے غافل ہو جائے، تو وہ اپنی پوری طاقت 1000 برس تک خرچ کر کے بھی اللہ سے غافل نہیں ہو پاتے۔ اللہ ان کو ایسی یاد دے دیتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے ساری دنیا دے دے، اول سے لے کے اخیر تک، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر جتنی دنیا کے اندر مال دولت آیا وہ سب کا سب اللہ مجھے دے دے، اور قیامت تک جتنی دولت آئے گی وہ بھی اللہ مجھے دے دے، یہ ساری دولت، ساری دنیا کی ساری دولت میں اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں، نیکی کے مواقع میں خرچ کر دوں، اور اس کے بدلے میں تھوڑی دیر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل رہے، مجھے یہ نیکی منظور نہیں ہے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میرا دل اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ رہے۔ اللہ پاک کی یاد سے ہر وقت دل آباد رہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم سوچیں ہم نماز میں کہاں ہوتے ہیں۔ آج ہم تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں، ہم سوچیں جب ہم تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے، ہمارا دل دماغ کہاں ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی بات کر رہے ہیں مگر دل اللہ سے غافل ہے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں مگر دل اللہ سے غافل ہے۔
اس لیے اللہ نے شرط لگا دی والذین اتبعوہم بإحسان، نیکی اللہ کی رضا کا ذریعہ تب بنے گی جب وہ صفت احسان کے ساتھ ہو۔ اور یہ صفت احسان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے یہ صفت حاصل ہو جائے، جس سے یہ ملکہ حاصل ہو جائے، جس سے یہ دھیان حاصل ہو جائے، جس سے یہ معرفت کا نور حاصل ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے جو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے بھی ساتھ ہوتی ہے جن کے دل ہر وقت اس کی یاد سے آباد رہتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، جیسے ہمیں دنیاوی دولت کے ملنے کا ایک جنون اور شوق ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہمیں اس کا بھی شوق ہو کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے، میرا دل اللہ کی یاد میں ایسا غرق ہو جائے کہ کبھی میرا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ان طلباء کو جیسے صرف میں مہارت کا شوق ہوتا ہے، نحو میں مہارت کا شوق ہوتا ہے، کتاب دانی کا شوق ہوتا ہے، کتابوں میں مہارت کا شوق ہوتا ہے، کتابوں کو سمجھنے کا شوق ہوتا ہے، ایسے ہی ان کو یہ بھی شوق ہونا چاہیے کہ میرا دل اللہ کی یاد سے آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ ہیں کھڑے ہوں تب بھی اللہ یاد، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ یاد، لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ ان کو یاد ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے کیا کہنے، ہمارے نبی کے بعض صحابہ پہ ایسا صفت احسان کا غلبہ ہوا کہ جب پیشاب کرنے جاتے تو سوچتے کہ میں پیشاب کیسے کروں، پیشاب کرنے کے لیے تو کپڑے اتارنے پڑیں گے، کپڑے کیسے اتاروں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے اتاروں کپڑے۔ ان کے لیے پیشاب کرنا مشکل ہو گیا، قضائے حاجت ان کے لیے مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہوا، اتنا ان کو دقت پیش آنے لگی، اتنی ان کو دشواری پیش آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دیں، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، اے میرے نبی ان کو بتاؤ کہ تم اپنے سینے موڑ موڑ کے بیٹھتے ہو نا تاکہ تم مجھ سے اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکو، ان کو بتاؤ اللہ تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لہٰذا پیشاب کرتے ہوئے، پاخانہ کرتے ہوئے شرمایا نہ کرو۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی جنگل میں جا رہے تھے، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، چرواہے سے ملاقات ہوئی تو چرواہے سے کہا کہ یار مسافر ہیں، بھوک لگی ہے، تو کہا دودھ نکال لو، یہ بکریاں کھڑی ہیں ان کا دودھ نکال لو۔ تو اس زمانے میں دودھ بیچا نہیں جاتا تھا، دودھ تقسیم ہوتا تھا، بٹتا تھا، لوگ مسافروں کو ویسے دودھ پلاتے تھے، تو انہوں نے دودھ نکال کے پی لیا۔ پھر اس صحابی رسول نے اس چرواہے سے کہا یار بھوک تو ابھی اور بھی ہے، تو آپ ایک بکری بھی ہمارے کاٹ کے کھلا دینا، بکری بھی ذبح کر کے کھلا دیں۔ تو چرواہے نے کہا کہ جی بکری کی تو مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے، دودھ کی اجازت تھی وہ میں نے پلا دیا۔ کہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، مالک اگر پوچھے کہ بکری کہاں چلی گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، مالک کون سا یہاں موجود ہے۔ تو اس بکریوں کے چرواہے پہ وجد آ گیا اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں اپنے مالک سے کہوں کہ بھیڑیا کھا گیا تو اس وقت اللہ کہاں چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس چرواہے، یہ انہوں نے چرواہے کو آزمانے کے لیے کہا تھا، ان کو اس چرواہے کے اس بول کا اتنا اثر ہوا کہ ساری زندگی حضرت عبداللہ بن عمر جب اس چرواہے کو یاد کرتے تو اس جملے کو دہراتے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ
فَأَيْنَ اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ آج ہم جب گناہ کرتے ہیں، جب غیبت کر رہے ہوتے ہیں، جب بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، جب فیس بک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جب یوٹیوب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جب غیر محرم پاس سے گزرتی ہے، اندر ہی اندر میں اس کو جھانکتے ہیں، اس کا خیال آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی بدماشی کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے میلان کو بھی جانتا ہوں۔ دل مائل ہوتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں میں جان رہا ہوں تیرا دل کہاں مائل ہو رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نظر اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا مائل ہو رہا ہوتا ہے، دل کھچ رہا ہوتا ہے، کالے برقعے کی طرف دل کھچ رہا ہوتا ہے، میوزک کی طرف دل کھچ رہا ہوتا ہے، سن نہیں رہے ہوتے، کانوں میں انگلیاں بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن دل انڈین آواز کی طرف کھچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی بدماشی سے میں واقف ہوں، اور اگر تم نظروں کو جھکا لیتے ہو اور لیکن دل کا میلان باقی رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ تمہارا دل کہاں مائل ہو رہا ہے۔ اس لیے صفت احسان کو حاصل کیے بغیر انسان گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ جب تک یہ صفت احسان حاصل نہ ہو، انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ یہ اللہ کا دھیان ہے، اللہ کی یاد ہے جو انسان کو ہر موقع پر گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو آپ سارے بھائی یہ نیت کریں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ والا کام کریں گے، صحابہ والی محنت کریں گے، صحابہ کے مقصد کو اپنا مقصد بنائیں گے، لیکن صفت احسان کے ساتھ، بے احسان۔ پڑھنا پڑھانا یہ بھی صحابہ کا کام ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے دنیا میں پھرنا یہ بھی صحابہ کا کام ہے، نمازیں پڑھنا یہ بھی صحابہ کا کام ہے، روزے رکھنا یہ بھی صحابہ کا کام ہے، حسن اخلاق یہ بھی صحابہ کا کام ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ بھی صحابہ کا کام ہے، لیکن یہ قابل قبول تب ہے جب اس کے ساتھ احسان ہو۔ عربی جن کتابوں کے ذریعے سے طلباء کو سکھائی جاتی ہے، ان میں ایک کتاب ہے شرح مئت عامل، طلباء اسے جانتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے، اس کتاب میں سب سے پہلے لفظ با کا ترجمہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے لفظ با کا ترجمہ بتایا گیا ہے کہ عربی زبان میں با کا کیا ترجمہ ہے۔ بہت سارے ترجمے اس کے، سب سے پہلا ترجمہ الباء للالصاق، الباء للالصاق، با ملانے کے لیے ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے، جیسے فلائی اوور ہوتا ہے نا، فلائی اوور ملانے کے لیے، گوند ہوتا ہے دو کاغذوں کو ملانے کے لیے، ایلفی ہوتی ہے پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو ملانے کے لیے، یہ با ملانے کے لیے ہے، یہ با ملانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اتباع تو کریں لیکن وہ اتباع ملی ہوئی ہو احسان کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں۔ احسان کے ساتھ با مل جائے تو پھر یاد رکھو اللہ ان سے راضی ہے۔ تو بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، صحابہ کی اتباع کریں گے اور اس اتباع کو صفت احسان کے ساتھ ملائیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد میں رہیں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور آج تک جو اس میں کوتاہیاں ہو گئیں اس پہ توبہ کر لیں۔ اللہ کے ہاں نا امیدی نہیں ہے، درگہے ماں درگہے نا امیدی نیست، ہماری بارگاہ میں نا امیدی کا گزر ہی نہیں ہے، ہمارے بارگاہ میں نا امیدی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ چاہے کتنا بڑا پاپی ہو، کتنا بڑا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ کر پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں جیسے یہ پہلے دن سے ایسے ہی ہے، پہلے دن سے ایسے ہی ہے۔ ہمارے بعض دوست ہمیں بار بار کہتے رہتے ہیں زندگی ضائع کر دی، بہت دیر سے آنکھ کھلی، کیا کریں، اب تو زندگی ہاتھ سے نکل گئی، وہ زندگی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جو توبہ کر لیتا ہے میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں جیسے یہ پہلے دن سے ایسے ہی کر رہا ہے۔ توبہ اتنا بڑا عمل ہے، اس لیے میں بھی توبہ کر لیتا ہوں، آپ بھی سارے توبہ کر لیں، کرتے ہیں توبہ انشاءاللہ۔ تو صحابہ کی اتباع کریں گے اور صفت احسان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کی اتباع میں کمال تبھی پیدا ہوگا جب آپ اپنی زندگی میں دین کو لانے کے ساتھ ساتھ اوروں پر بھی محنت کریں۔ اگر آپ خود تو بڑے تہجد گزار ہیں لیکن دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کو اس کی ٹینشن نہیں ہے، تو آپ کی اتباع کامل نہیں ہے، آپ کی اتباع ناقص ہے۔ حضرات صحابہ کرام صرف اپنی جان کی فکر نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے عالم کی فکر رکھتے تھے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اولم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، ہے نا قرآن کی آیت۔ یہ قرآن کی آیت پتہ ہے کس موقع پہ اتری ہے؟ کچھ صحابہ کرام یہ سوچتے تھے آخر اللہ ان سب کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ ہمارے حاج صاحب بھی کبھی فرماتے تھے یہ، یار تو کیوں نہیں ہدایت دے دیتا؟ دے دینا سب کو ہدایت، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، ابھی دے۔ تو وہ صحابہ سوچتے تھے آخر اللہ ان سب کو کیوں نہیں ہدایت دے دیتا؟ دے دے سب کو ہدایت تاکہ ساری جنت میں جائیں، کیوں کوئی دوزخ میں جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری اولم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے اب تک ان ڈھیٹ نافرمانوں گناہگاروں سرکشوں سے نا امید نہیں ہوئے؟ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ ان کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ ان صحابہ کی تسلی کے لیے، تو اس لیے اپنی زندگی میں بھی دین لانا ہے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو دین پر لانے کے لیے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اس کے بغیر صحابہ کی اتباع کامل نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے فلسطین، حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے سارا علاقہ فتح کر لیا تھا، مسجد اقصیٰ رہتی تھی، مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے نصارہ کے جو پادری تھے انہوں نے اپنی کتابیں پیش کر دیں، کہا ہمارے پاس نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس نشانی والا جو بھی آئے گا ہم اس کو چابیاں دے دیں گے، لڑائی وڑائی نہیں کریں گے ہم، اور اگر اس نشانی والا کوئی نہیں آئے گا ہم لڑیں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر مدینے سے چلے فلسطین بیت المقدس کی طرف، تو چلتے چلتے ایک گرجے کے پاس سے گزرے، گرجے کے پاس سے، اس گرجے میں ایک پادری تھا، ایک راہب تھا، عبادت کرتا تھا، ہر وقت عبادت کرتا تھا، ان کے ہاں کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، بس عبادت ہی عبادت، یہ ان کے ہاں دین تھا۔ ہمارے ہاں یہ دین نہیں ہے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا خلیفہ یہاں سے گزرنے لگا ہے تو وہ بھی ذرا لڑکھڑاتا گرجے سے باہر نکلا، دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگا، مسلمانوں کا خلیفہ گزرے گا تو میں بھی دیکھ لوں گا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسا ہے، کیسی اس کی شان و شوکت ہے۔ جب وہ آ کے باہر کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہونے لگا، حضرت عمر کی اس پہ نظر پڑی تو حضرت عمر رونے لگ گئے، حضرت عمر رونے لگ گئے۔ تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اس کا حال دیکھ کے رو رہا ہوں کہ دیکھ کتنا سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو نصرانی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے رو رہا ہوں، جب اس کو میں نے دیکھا تو مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اتنے اعمال کریں گے کہ اپنے آپ کو تھکا دیں گے لیکن جائیں گے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اس کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا کہ یہ بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے، بھوک فاقہ ساری رات،
عبادت کرتا ہے لیکن جائے گا جہنم کی آگ میں۔ تو حضرات صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ ساری دنیا دوزخ سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنی ذات پہ بھی محنت کریں گے، ساری دنیا کے سارے انسانوں پہ بھی محنت کریں گے، لیکن صفت احسان کے ساتھ۔ صفت احسان کو اہل اللہ اور مشائخ سے سیکھیں گے اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کریں گے، آباد کریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین گناہگار خطا کار گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اے اللہ بال سفید ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے، اے اللہ جسم کمزور ہو گیا، نافرمانیاں کرتے کرتے بڈھے ہو گئے، اے اللہ نافرمانیاں کرتے کرتے اے اللہ جسم کمزور ہو گیا، اے اللہ بد نگاہی کرتے کرتے نگاہیں کمزور ہو گئیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیری نافرمانیاں کرتے کرتے اے اللہ جسم کمزور ہو گیا، اے اللہ تیرا کھا کر تیری نافرمانیاں کیں، اے اللہ تیرا پی کر تیری نافرمانیاں کیں، تیری کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے رہے پھر بھی تجھے ناراض کرتے رہے۔ اللہ تیرے کرم پہ قربان جائیں، پھر بھی تو نے ہمیں بندر نہ بنایا، خنزیر نہ بنایا، ہم پہ پتھر نہ برسائے۔ اللہ یہ تھوڑا سا سیلاب بھیج دیا، تھوڑا سا پانی بھیج دیا، اے اللہ تھوڑے سے گھر گرا دیے، اے اللہ ہم تو اس سے زیادہ کے مستحق تھے، اے اللہ یہ پہاڑ ہم پہ ٹوٹ پڑتے، اے اللہ یہ پانی سارا ہمارے گھروں میں آ جاتا، ہم تو پھر بھی اس سے بڑے مجرم تھے۔ اے اللہ تیرے کرم پہ قربان جائیں، تو کتنا حلیم ہے، اے اللہ تو کتنا برداشت کرنے والا ہے۔ اے مالک الملک آج ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ 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 تیرے سامنے زاری کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے زاری کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بے نیاز بادشاہ، ہم تیرے سارے ہی نافرمان ہو جائیں، تیری عزت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اے اللہ ہماری نافرمانی سے تیری عزت گھٹی نہیں، اور ہمیں معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے گی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے، ساری امت 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 کو معاف کر دے۔ اللہ تیری نافرمانیاں کر کر کے اے اللہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مارا۔ اے اللہ یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں ہمیں پتہ ہے یہ اس لیے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک وہ جو نظر رحمت تیری صحابہ پہ تھی، تابعین پہ تھی، اپنے پیارے بندوں پہ تھی، اے اللہ اہل اللہ پہ تھی، اے مالک الملک وہ نظر کرم آج دوبارہ امت مسلمہ کی طرف متوجہ فرما، ہم سب کی طرف متوجہ فرما۔ اللہ تیرے محبوب کی امت بے شک بے حیا ہو گئی ہے، عورتیں بے پرد ہو گئی ہیں، نوجوان بے حیا ہو گئے ہیں، نوجوان ڈانسر بن گئے ہیں، سنگر بن گئے ہیں۔ اے مالک الملک فیس بک کے یوٹیوب کے رسیہ بن چکے ہیں، لیکن اے اللہ اب بھی پریشانی آتی ہے تو تجھی کو پکارتے ہیں۔ اے اللہ تیرے ہی سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں، تیرا ہی نام لیتے ہیں۔ اے مالک الملک اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما، اپنے محبوب کی امت کی پریشانیاں دور فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ یہ سیلاب تو نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہاں کے لوگ جاگ جائیں، یہاں کے بے نمازی نمازی ہو جائیں، یہاں کی بے پرد عورتیں با پرد ہو جائیں، یہاں کے نوجوان عیاشیاں بدماشیاں چھوڑ کے پرہیزگار ہو جائیں۔ لیکن اے اللہ اے اللہ اے اللہ عورتوں نے بے پردگی نہیں چھوڑی، اے اللہ نوجوانوں نے داڑیاں منڈانا نہیں چھوڑی، اے اللہ نوجوانوں نے فیس بک اور یوٹیوب کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ اب بھی یہ ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، اب بھی یہ غیر محرموں سے دیر دیر تک رات کو گپے لگاتے ہیں۔ اے مالک الملک
اے بادشاہوں کے بادشاہ، ان کے آباء و اجداد نے انگریز سے اپنے دین کو بچانے کے لیے ٹکر لے کر اپنی پگڑی کو بچایا، اپنی داڑھی کو بچایا، اپنی نسل کے ایمان کو بچایا۔ اے اللہ آج کی اس نوجوان نسل نے مفت ہی میں داڑیاں منڈا دیں، اے اللہ پگڑیاں اتار دیں، اے اللہ ٹوپیاں اتار دیں۔ اے مالک الملک ان سب کو دوبارہ پگڑیاں پہنا دے، ان کے چہروں پہ داڑیاں لے آ، اے اللہ ان کی نگاہوں میں حیا لے آ، ان کی عورتوں کو پردہ دار بنا دے۔ اے اللہ دنیا میں یہی تو ایک خطہ تھا جس کا پردہ مشہور تھا، اے اللہ یہی تو ایک خطہ تھا جہاں کی عورت نظر نہیں آتی تھی، یہی کا ایک خطہ تو تھا جس کا بچہ بچہ تیرے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہوتا تھا۔ اے اللہ یہی شمالی علاقے ہیں جن کے بارے میں تیرے نبی نے بشارتیں دی ہیں، یہی پہاڑی علاقے ہیں اے اللہ جنہوں نے امام مہدی کا ساتھ دینا ہے، ہندوستان کو فتح کرنا ہے، دجال کو قتل کرنا ہے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یہ اے اللہ انٹرنیٹ نے ان کو تجھ سے توڑ دیا ہے۔ اے اللہ اس سارے علاقے میں اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، اسلام کا بول بالا کر دے، ان سب کو پکا نمازی بنا دے، ان کو سنت کا تابع دار بنا دے، ان کی عورتوں کو دوبارہ وہی بڑے بڑے ٹوپی والے برقعے پہنا دے۔ اے اللہ یہ جو بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں اے اللہ جن پہ ننگی عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اے مالک الملک اپنی قدرت قاہرہ سے یہ سب کے سب اتار دے، یہاں کے لوگوں میں اے اللہ اس کا احساس پیدا کر دے، اس کی برائی کا احساس پیدا کر دے، اس کی برائی دل میں اتار دے۔ اے اللہ تیرے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہمارے بچے کو قبول فرما، ہمارے مردوں عورتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم بے حس ہو گئے، دنیا میں دین مٹتا رہا، اے اللہ ہم اپنے کاروبار میں پھنسے رہے، اے اللہ تیرے نبی کا سارا دین اجڑ کے رہ گیا، اے اللہ ہم اپنی دنیا بنانے میں پھنسے رہے، اپنے پیٹ پالنے میں لگے رہے۔ اے اللہ جبکہ ہمارے بچے امام حسن حسین سے زیادہ قیمتی نہیں تھے، اے اللہ ہماری بچیاں حضرت فاطمہ سے زیادہ قیمتی نہیں تھیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات، اپنی بچیوں کی خواہشات، اپنے پیٹ کی خواہشات کے لیے تیرے نبی کے دین کو اجڑنے دیا۔ اے اللہ اس سے ہم کچھ کر نہ سکے، اے اللہ ہم نے کوئی قدم نہ اٹھایا، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہمیں صفت احسان عطا فرما، اپنا دھیان عطا فرما، اپنی یاد عطا فرما، دل کی غفلتیں دور فرما۔ اے اللہ سارے دل کے غفلت کے پردے چاک فرما، ختم فرما۔ اے اللہ وہ بھی تو تیرے بندے تھے کہ 40 برس تک اے اللہ برائی لکھنے والے فرشتے کو برائی لکھنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، اے اللہ ان کے برائی لکھنے والے فرشتے 40 برس تک فارغ رہتے تھے۔ اے اللہ ہم بھی تو تیرے ہی بندے ہیں، اے مالک الملک ہم جس دور میں ہیں وہ انٹرنیٹ کا دور ہے، بے حیائی فحاشی کا دور ہے۔ اے اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں تیری رحمت کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں گناہوں سے بچا۔ اللہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے، تبلیغ میں دھکے کھانے والے، در بدر دھکے کھانے والے، اے اللہ ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہو رہی، اے اللہ ہماری زبانیں بے قابو ہو گئی ہیں، ہمارا دل تیرے غیر کی طرف مائل ہو چکا ہے، ہمارا دل بھی اے اللہ پتہ نہیں کتنی تصویروں سے گندا ہوا پڑا ہے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو چھوٹا سا ہے، چلنا سیکھ رہا ہے، باپ اس کو چلاتا ہے، اے اللہ جب وہ چل کے تھک جاتا ہے وہ اپنی باہیں اٹھاتا ہے اور باپ سے کہتا ہے ابو اب میں مزید نہیں چل سکتا، ابو اب مجھے کندھے پہ اٹھائیے۔ اے مالک الملک ہم بھی اب خود نہیں چل سکتے، اے اللہ نگاہیں جھکا کے اب تو گردنیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، اے اللہ کان بچا کے اب تو تھک گئے ہیں، اے اللہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم خود صحیح نہیں چل سکتے۔ اے مالک الملک اپنی رحمت کے کندھوں پہ ہمیں اٹھا، اے باپ سے زیادہ مہربان اللہ، اے ماں سے زیادہ مہربان اللہ، تقوی کی زندگی دے دے، پرہیزگاری کی زندگی دے دے، پاک دامنی دے دے، ہماری نوجوان نسل کو پاک دامنی
دامنی کی اہمیت سمجھا دے۔ اے اللہ ان نکموں نے اپنے دامن عارضی خواہشات کی وجہ سے داغدار کر دیے، اے اللہ داغدار کر دیے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے ہوگا، اے اللہ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ قیامت کے دن تیرا سامنا کیسے ہوگا، اے اللہ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ قیامت کے دن امام حسین کا سامنا کیسے ہوگا، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا لیکن تجھے ناراض نہ کیا۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، عفت اور پاک دامنی کی اہمیت ہمارے ہر نوجوان مرد عورت پہ منکشف فرما۔ اے اللہ دامن کو بے داغ رکھنے کی اہمیت کا ان کو احساس عطا فرما، تقوی پرہیزگاری عطا فرما، امت کا غم عطا فرما، دین کا درد عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ حق اور باطل میں تمیز عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عوام حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پا رہی، یہ علماء سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ اہل اللہ سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ نعروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اے اللہ یہ نعروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ ان اپنے بھٹکے ہوئے محبوب کے امتیوں پہ رحم فرما، اے اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان پہ رحم فرما، ہم سب پہ رحم فرما، حق راستے کی رہنمائی فرما، حق راستے کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ ہمیں دکھا نہیں، ہمیں انگلی سے پکڑ کے چلا، ہمیں دکھا نہیں، ہمیں صرف دکھا نہیں، ہمیں انگلی سے پکڑ کے چلا۔ اے اللہ ہم تیرے چلائے بغیر نہیں چل سکتے۔ اے مالک الملک، جو تیرا فضل بشر حافی پہ ہوا وہ ہم سب پہ فرما۔ اے اللہ بشر حافی تو شراب خانے میں تھے، شراب کے نشے میں چور تھے، تیری رحمت متوجہ ہوئی، اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار بن گئے۔ امام احمد بن حنبل جیسے آدمی بھی ان سے دعائیں کراتے تھے۔ اے اللہ جبکہ وہ شراب خانے میں تھے، شراب کے نشے میں چور تھے، اے اللہ یہ تیرے اتنے سارے بندے، نوجوان، بوڑھے، علماء، فضلاء، طلباء، مبلغین، معصوم بچے، اللہ یہ شراب خانے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، یہ تو تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ زار و قطار آنسو بہا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے مالک الملک، جو نظر رحم، جو نظر رحمت بشر حافی پہ ہوئی وہ اس مجمع پہ بھی فرما۔ اے اللہ اس مجمع پہ بھی فرما۔ اے اللہ مجھ پہ ان سب پہ فرما۔ اے اللہ مجھ پہ ان سب پہ فرما۔ اے فضیل بن ایاس کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے اولیاء کا سردار بنانے والے خدا، ہم بھی اسی کرم کے منتظر ہیں، ہم بھی اسی رحمت کے منتظر ہیں۔ اے خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنانے والے خدا، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے خدا، ہم انٹرنیٹ کے غلاموں کو اپنا غلام بنا دے، ہم موبائل کے غلاموں کو اپنا غلام بنا دے، ہم انٹرنیٹ کے عاشقوں کو اپنا عاشق بنا دے، ہم فیس بک کے عاشقوں کو اپنا عاشق بنا دے۔ اے اللہ ننگی فلمیں اور ننگی تصویروں کے عاشقوں کو اپنا عاشق بنا دے، اپنی محبت کا مزہ چکھا دے، اپنی محبت کا مزہ چکھا دے۔ اے اللہ ان تبلیغ والوں کی محنت سے اے اللہ ہم نے نمازیں شروع کر دیں، نمازیں پڑھتے پڑھتے گھٹنوں پہ نشان پڑ گئے، ماتھے پہ محراب بن گئے، لیکن اے اللہ سجدے کی لذت سے ابھی محروم ہیں، سجدے کے سرور سے ابھی محروم ہیں۔ اے اللہ ساری زندگی سجدے کرتے کرتے گزر گئی، ابھی بھی سجدے کی کے سرور سے محروم ہیں، ہمیں سجدے کا سرور عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما۔ اے اللہ جو مٹھاس تو نے ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کو عطا فرمائی تھی، اے اللہ وہ مٹھاس ہمیں بھی عطا فرما، وہ مٹھاس ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ وہ تیرا نام لیتے تھے سر سے لے کے پاؤں تک سرشار ہو جاتے تھے، اللہ ہمیں بھی اے اللہ اپنے نام کی وہ تراوٹ عطا فرما، وہ تراوٹ عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ آدھی رات کو اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے تجھے منانے کی لذت سے ہمیں آشنا فرما، راتوں کا اٹھنا نصیب فرما۔ ہماری ساری راتیں غفلت میں گزر رہی ہیں، مردار پڑے رہتے ہیں، اے اللہ زندگی یوں ہی ضائع ہو رہی ہے۔ اپنے حبیب کے طفیل
اب ہمیں راتوں کا اٹھنا عطا فرما، لمبا قیام عطا فرما، لمبا سجدہ عطا فرما، رو رو کے تجھے راضی کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ جھوم جھوم کے تیرا قرآن پڑھنا عطا فرما، اے اللہ تیرا نام لے لے کے تجھ میں ڈوب جانا عطا فرما، تجھ میں محو ہو جانا عطا فرما، تجھ میں فنا ہو جانا عطا فرما۔ اے اللہ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما۔ اے اللہ بیماروں کو عافیت اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ ایک ساتھی کی والدہ بیمار ہے، ان کو صحت دے، یہاں کے ایک استاد بھی بیمار ہے، ان کو صحت دے، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، ان کے خیر والے رشتے کرا دے۔ اللہ بہت باپ اے اللہ لاکھوں باپ بہت پریشان ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جب بیٹی کی عمر بڑی ہو جائے، اس کے سر میں سفیدی ظاہر ہونے لگ جائے تو باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ اے مالک الملک ماں باپ کے لیے اپنی بچیوں کے فرض ادا کرنا آسان فرما، ہمارے نکاحوں سے خرافات کو ختم فرما، رسم و رواج کو ختم فرما، نکاحوں کو آسان فرما، بدکاری کو مشکل اور مہنگا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا دائی بنا، ولی کامل بنا، متقیوں کا امام بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، امام مہدی کا ساتھی بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، انتشار کو رفع دفع فرما۔ اے اللہ آپس میں جوڑ کی صورتیں پیدا فرما، تمام کام کرنے والوں کو صفات نبوت عطا فرما، اجتماعات اور جوڑوں کو قبول فرما، نکلنے والی جماعتوں کے نکلنے کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اور منتظمین کو اے اللہ تقوی کا امام بنا، تقوی کا پیکر بنا۔ ہمارے مدرسے تقوی سے خالی ہو رہے ہیں، اپنے کرم سے اے اللہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی جیسے استاد پیدا فرما، شیخ الہند اور مدنی اور حضرت مدنی حضرت تھانوی جیسے طلبہ تیار فرما، ہمارے مدرسوں کو تقوی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما، اے اللہ جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما۔ اللہ انٹرنیٹ نے ہماری ساری نوجوان نسل کو روحانی مریض بنا دیا ہے۔ اے اللہ یہ خانقاہیں روحانی علاج گاہیں ہیں، اے اللہ یہ اجڑ چکی ہیں، ہمارے اکابر کی خانقاہیں اجڑ گئیں، اے اللہ ہمارے اکابر کی خانقاہیں اجڑ گئیں۔ ہر شہر میں خانقاہوں کو قائم فرما، ہر علاقے میں خانقاہوں کو قائم فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے اپنی رحمت سے ساری دنیا میں دعوت کا جال بچھایا، مدارس مکاتب کا جال بچھایا، اللہ اپنی رحمت سے خانقاہوں کا بھی جال بچھا دے۔ اے اللہ اہل حق علماء کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا، ہمیں اہل حق علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق باطل کی تمیز عطا فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑی ہوئی افواج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے بحران ختم فرما، اس کے قرضے اتار دے، اس کی معیشت کو سود سے پاک کر دے۔ اے اللہ یہاں ختم نبوت کے دشمنی، اے اللہ ختم نبوت کی مخالفت کو ختم کر دے، ختم نبوت کا سکہ ساری دنیا میں رائج کر دے، ہمارے ملک کو اس کا مرکز بنا اور اس کا گڑھ بنا، ہمارے ملک کی ساری پریشانیاں ختم فرما، چپے چپے پہ دین کو زندہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ اللہ جو خیریں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی ان میں سے وافر عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔